حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ بات چل رہی ہے پچھلے 2 ہفتوں سے دعوت اور تبلیغ کی کہ ایک مومن کے ذمے جہاں اپنی اصلاح واجب ہے وہاں دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی اپنی مقدرت اپنی استطاعت کی حد تک وہ بھی انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ نے بکثرت سنی ہوگی، آج اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنا پیش نظر ہے۔ فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، برا کام ہو رہا ہے کسی جگہ، کوئی شخص کسی برے کام کا ارتکاب کر رہا ہے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برے کام کو تبدیل کر دیں، یعنی تبدیل کر کے اس کو صحیح کام کے اندر بدل دے، گویا اس کو روکے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو، اور نہ صرف روکے بلکہ بدل کر اس کو اچھائی میں تبدیل کر دے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، ہاتھ سے روک دینے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، فبلسانه، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو بدل دے، یعنی کم از کم زبان سے لوگوں سے وہ کہے اس شخص سے جو اس برائی کا ارتکاب کر رہا ہے کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو اور اس کی بجائے نیک کام کی طرف آؤ۔ فإن لم يستطع، اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اور زبان سے برائی کو نہیں روک سکتا، فبقلبہ، تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ یہ 3 درجات بیان فرمائے، وذالک اضعف الایمان، اور تیسرے درجے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تیسری بات کہ نہ تو ہاتھ سے روکا نہ زبان سے روکا بلکہ دل سے اس کو برا سمجھا، تو یہ ایمان کا سب سے آخری اور ضعیف کمزور درجہ ہے۔ تو یہ حدیث ہے جو آپ نے میرے خیال میں بار بار سنی بھی ہوگی، بہت مشہور ہے، زباں زد ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بیان فرمائے کہ جب برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے، اس کی استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھو۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کرنا ہے، بات ذرا سمجھنے کی ہے، کیونکہ اس میں بڑے افراط و تفریط میں لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ یہ حدیث دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بنیاد ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دعوت و تبلیغ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دین کی بات دوسرے تک پہنچانے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے جس کو میں آسانی کے لیے انفرادی تبلیغ سے تعبیر کرتا ہوں۔ انفرادی کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کی کوئی برائی نظر آ رہی ہے کہ وہ کوئی کسی برے کام کے اندر مبتلا ہے، یا دیکھ رہا ہے کہ یہ جو اس کے فرائض اس کے ذمہ واجب ہیں ان میں کوتاہی کر رہا ہے، تو انفرادی طور سے اس کو متوجہ کرنا کہ وہ برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، یہ ہے انفرادی تبلیغ۔ اور دوسری ہوتی ہے اجتماعی تبلیغ، یہ اجتماعی دعوت۔ اجتماعی دعوت اور اجتماعی تبلیغ کے معنی یہ ہے کہ لوگ ایک مجمع کے سامنے، لوگوں کا مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے دین کی بات دوسروں تک پہنچائے، واعظ کہے، ان کے سامنے تقریر کرے،
یا ان کو درس دے یا دوسرے ایک باقاعدہ بیڑا اٹھا لے اس بات کا کہ میں دوسروں کے پاس جا کر بغیر کسی فوری سبب کے بھی میں دوسروں کے پاس جا کر ان کو دین کی بات پھیلاؤں گا، پہنچاؤں گا، دین کی بات ان کو سناؤں گا، جیسے ہمارے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ جا کر لوگوں کے گھروں پر جا کر اور ان سے دعوت و تبلیغ ان کا کرنا. تو یہ اجتماعی تبلیغ. تو دو قسمیں ہو گئی، ایک انفرادی. انفرادی کے معنی یہ کہ ہمارے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا کسی شخص کی طرف سے اور وہ قابل اصلاح ہے، وہ صحیح نہیں، اس کو اصلاح کرنے کے پیش نظر ہم اس سے کوئی بات کہیں یا اس کی کسی برائی پر متنبہ کریں، یہ انفرادی تبلیغ ہے. اور دوسری اجتماعی تبلیغ. دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، دونوں کے طریقے الگ الگ ہیں، دونوں کے آداب الگ الگ ہیں. جہاں تک اجتماعی تبلیغ کا تعلق ہے، دوسری قسم آج کی محفل میں اس کی طرف نہیں جا رہا. وہ اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو جا کر واعظ کہے، دوسروں کے پاس جائے اور جا کر گھر پر ان کی تلقین کرے. ہر فرض پر فرض عائد نہیں ہوتا، لیکن فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہوں تو باقی دوسرے لوگوں سے یہ فریضہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو سب گنہگار ہو. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تو ہر فرد کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں جا کے شامل ہو. شامل ہوگا ثواب ملے گا، نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ پڑھنے والے موجود ہوں. لیکن اگر ایک بھی پڑھنے والا موجود نہیں ہے تو اس وقت میں سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. تو یہ اجتماعی دعوت، اجتماعی تبلیغ کہ لوگوں کے سامنے واعظ کہنا، لوگوں کو تقریر کرنا اور ان کے گھروں پر جا کر اور ان کو دعوت دینا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کروں. لیکن پہلی قسم یعنی اپنی آنکھوں سے ہم ایک برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ کسی فریضے کو چھوڑا جا رہا ہے اور واقعہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے، تو اس وقت میں اس برائی کا سد باب کرنا اپنی طاقت کی حد تک یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے. فرض عین کے معنی یہ ہے کہ صرف یہ سوچ کر آدمی نہ بیٹھ جائے کہ صاحب کچھ اور لوگ کر لیں گے یہ کام، یہ تو مولویوں کے کرنے کا کام ہے، یہ تبلیغی جماعت کے کرنے کا کام ہے. نہیں، یہ ہر فرد، ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے. اس حدیث کی روح سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ من رأى منکم، الفاظ اتنے عام استعمال فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو شخص بھی اپنی آنکھ سے کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ کام انجام دے. تو یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ فرض عین. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے کہ مسلمان کے بنیادی اوصاف میں یہ بات داخل ہے کہ وہ معروف یعنی نیکی کا دوسروں کو حکم دیتا ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض عین ہر مسلمان کے